السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور نئی زندگی کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پہ، جو کہ ایک انسان کے ساتھ ظلم ہوا۔ ایک انسان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اپنا سائیڈ میں، اور پیچھے سے فوج، آرمی یا جو بھی آپ اس کو کہیں، رینجرز، اس کی گاڑی والے آئے اور اس کو سائیڈ میں ٹکر لگ گئی۔ اب ان سے جان بوجھ کے لگی، تفاکل لگی، جیسے بھی لگی، مگر لگی پیچھے سے۔ آپ سے غلطی، آپ نے کسی کو پیچھے سے ٹکر مار دی۔ تو اس کا بہت سمپل سا ہے، دنیا میں قانون ہر جگہ، اور ایز اے انسانیت آپ یہ کو بول سکتے تھے بھائی معاوضہ چاہتے ہیں، آپ کو لگ گئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، اور کوئی نقصان ہوا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اس کا جو بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ میں کر دیتا ہوں۔ یہ سب سے شرافت اور دیانتداری کا مظاہرہ یہی ہے، صحیح ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ یہاں تو پورا کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ کو بتایا ہے، شروع سے بھی ہم نے پہلے بتایا کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ سب چور ہے، سب چور، سب بے ایمان۔ کیونکہ زندگی میں ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں کہ جو ہمارے شاید ائمہ معصومین کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا امام علی سے منسوب ہے یا رسول خدا سے منسوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم منسوب ہے، کہ کیا کہتے ہیں، مال کی محبت ایمان کو کھا جاتی ہے۔ اب جب ایمان چلا گیا تو بندے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، بھی سمجھو اس کے اندر کچھ بھی، نہ ہڈیاں، نہ گوشت، نہ دل، نہ گردہ، نہ دماغ، کوئی چیز نہیں رہی اس کی، جس کا ایمان چلا گیا۔ کیونکہ ایمان کا جیسے اپنا سودا کر لیا، وہ تو پھر بہت سے بری بری، مطلب اس کے لیے حرام کچھ بھی نہیں ہے، شرک کچھ بھی نہیں ہے، گالیاں، یہ چوری چکاری تو سب سے، یہ تو ان کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ میں بھی نہیں آتے ان کے، وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ تو کوئی ان کے لیے معمولی چیزیں ہیں۔ جب وہ لوگ اس لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں نا، جب وہ ایمان کا اپنے سودا کر دیتے ہیں، جس نے ایمان کا سودا کر دیا بس ختم، پھر کیا رہ گیا اس کے پاس؟ مال کی محبت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی، آپ کا ایمان کھا جائے گی۔ جب ایمان کھا لے گی تو پھر آپ کے بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ آپ کی ذلت ہے۔ ایک انسان کو مارنے کے بعد اسے معافی مانگ کے اس کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ بہتر ہے غلطی، اور وہ اس کا بھی سب سے بڑا درجہ یہی کہ وہ معاف کر دے، اس کا بھی اعلیٰ خدا نے مقام رکھا ہے، معاف کرنے والے کا بھی، معافی مانگنے والے کا بھی۔ اب وہ تو بے بس تھا بیچارہ، کیا کریں، یہ انہوں نے خاکی وردی پہنی ہوئی ہے جو کہ ظلم کے لیے بنائی گئی ہے، انسانوں پہ ظلم کرنا۔ تو ان پہ لوگ اس لیے جگہ، جب بھی کوئی انسان کسی انسان پہ ظلم کرے گا تو وہ یہ سوچ لے کہ جن کا ایمان جا چکا ہے، ان کی بات اتنی سوچ، اتنی ان کی فکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی ایمان کا سودا کر چکے ہیں پیسے سے، مال سے۔ اگر یہ اپنی ذہن میں اتنا سوچ سکتے ہیں، اگر یہ شاید قرآن تو سب نے پڑھا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، مگر یہ اتنا بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ کسی انسان کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، اور اس پہ ظلم کرنے والے پر میں اور آپ نہیں، ہماری آپ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے ایک کو توبہ نعوذ باللہ گالی دے دی، اس نے ہمیں دے دی، تو حساب برابر ہو گیا۔ مگر آپ یہ سوچیں، خدا قرآن میں صاف کہہ رہا ہے، اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے تو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، جو ظلم کرنے والا ہے خدا اس پہ خود لعنت کرتا ہے۔ اس سے بڑی انسان کے لیے بدبختی کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی انسان پہ ظلم کیا ہے تو آپ سوچیں آپ نے کیا کیا ہے، پھر آپ نے کس طرح اپنا حساب دیں گے، کس طرح جواب دیں گے؟ خوف خدا نہیں ہے آپ کے اندر، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ نے ایک انسان کو اس طرح مارا روڈ پہ اتر کے سب کے سامنے، اللہ اکبر! ڈر لگتا ہے مجھے ایسی چیزوں سے۔ سوچتا ہوں قبر کی لحد میں جانے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ یہ لوگ صرف مال کی محبت میں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا اور انسانوں کو مارنا شروع کر دیا، چاہے کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فوج سے ہو، کچھ بھی۔ سب سے پہلے کوئی ایسا ایک انسان آئے، خدا کا بندہ ہو، جو حلال رزق کھاتا ہو، اور وہ اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہو جائے اور نکل پڑے، اور سب کو نکلنا پڑے گا۔ وہ کون ہے؟ یہ آپ کو خود اپنا حاکم چننا پڑے گا کون ہے۔ ابھی تک تو جتنے بھی پاکستان میں آئے نا، سچی بات بولے تو بہت سخت ہوگی، 47 سے لے کے اب تک، 1947 سے لے کے اب تک جتنے بھی آئے، مینیجر ہی آئے، نہ کوئی وزیر اعظم آیا، نہ کوئی صدر آیا۔ مینیجر کے طور پہ بیٹھتے تھے، اپنی سیلری لیتے ہیں، اوپر سے تھوڑی بہت حرام کھا لیتے ہیں لیفٹ رائٹ سے، سیلری ان کو ملتی ہے منتھلی، اس کے علاوہ لیفٹ رائٹ سے حرام کھایا اور چلے گئے۔ سن 1947 سے لے کے اب تک جتنے بھی، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سویلین ہوں۔ تو فوج کو تو سب سے پہلے، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی جج آ گیا یا کچھ ایسا ہو گیا سلسلہ، تو فوج کو تو سب سے پہلے، جتنی بھی چاہے تینوں فورسز ہیں، سب سے پہلے ان سے ساری چیزیں لے لی جائے۔ یہ جتنے ان کے جو گھر، ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں،
ان کے فوجی فرٹیلائزر ہیں، جو بھی چیزیں سب ان سے لے لی جائیں. تمہارا کام صرف بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، بس ملک کی حفاظت کرنا ہے. اور جب تم ہارنے لگو تو یہ عوام بھی اس میں گھس جاتی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے کہ تم پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تم سے بارڈر پہ کھڑے رہو اور ملک کی حفاظت کرو. تمہیں شہر میں آنے کی، شہر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دنیا کی کسی ملک، ہمارے ملک میں آج تک ہمارے ملکوں میں لوگوں کو اتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ آج تک لوگ کس طرح اس دھول میں گھوم رہے ہیں کہ پاگل ہیں یار، مجھے آرمی میں جانا ہے، میں نے نیوی میں جانا ہے، میں ایئر فورس میں جانا ہے. کیونکہ آپ کو اتنے ہرے باغ دکھا دیے ہیں، اتنے توبہ نعوذ باللہ حرام کام آپ کو سنا دیے. جو گانے نور جہاں کے سارے جتنے بھی گانے ہیں، میوزک سننا حرام ہے. آپ کو میوزک سنا کے آپ کے دماغ میں حرام بھر دیا. آئی ایس پی آر کا کام کیا، آئی ایس پی آر کا کام کیا، آپ کے خون کو وہی گلاس میں جیسے پانی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ ہوتا ہے سوڈا ڈالا، شر آپ کو چھایا. جذباتی گانے دکھا کے، جذباتی وہ پلین دکھا کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، لیفٹ رائٹ کلبازیاں کھا رہے ہیں، آپ کو جذبات، آپ کے خون کو چھال رہے ہیں. کچھ نہیں کر رہے، صرف مزے لے رہے ہیں آپ سے، یہ تفریح لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کو سچ بات بتاؤں، کچھ نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے یار، یہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت جو ہے وہ ان کی، آپ یہ سمجھ لیں سچی بات کہوں، ان کی جو کشتی ہے نا وہ کاغذ کی ہے. کاغذ کی کشتی کبھی تیرتی نہیں ہے بھائی. کاغذ میں رکھنے کے بعد وہ ڈوب جائے گی. یہ ڈوبی ہوئی کشتی ہے. یہ کشتی جو ہے کاغذ کی ہے. کاغذ کی کشتی کے سہارے کہاں جی رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ ایک دن ڈوب جائے گی. تو سب سے پہلے کوئی ایسا خدا کا بندہ آ جائے جو آرمی کے اوپر ایسی سختی ڈالے، ان سے سب چیزیں لے لے، پوری فورسز، ہر چیز، صرف ان کو نوکری اور بس نوکری کا ختم. اور اس کے بعد سخت سے سخت قانون یہ بنایا جائے، کوئی بھی آرمی کا، گورنمنٹ کا، جو آرمی، ایئر فورس، نیوی کا آفیسر ہے جو آرمی میں آنا چاہتا ہے، وہ سوچ لے اس کی نوکری غلام کی نوکری ہے. اور اس کے بعد وہ جب ریٹائر ہوگا وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا. کتنے سال تک، ایک لمٹ ہو، کچھ سال ہو، نہ وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے، نہ کچھ اپنی کوئی ایسٹ یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا. ہمارے ملک میں لوگ آرمی میں تڑپ کیوں رہے، میرے سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں. اس میں کچھ ہے نا کوئی لالچ. میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. انگلینڈ میں تو لوگ آرمی میں جانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے شاپنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں بھی شاپنگ سینٹر بنے ہیں، وہاں فوجی اپنا کیمپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ارے بھائی آرمی میں آ جاؤ، آرمی میں آ جاؤ. روز ٹی وی میں ایڈ آتا ہے، کبھی کوئی BBC دیکھتے ہیں آپ لوگ. پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، کس ماحول میں رہتے ہیں. آپ جائیں ان کے ٹیلی ویژن پہ روز آتا ہے، پلیز جوائن دا رائل آرمی، پلیز جوائن دا رائل ایئر فورس، پلیز جوائن دا بیسٹ آرمی. یہ پاگل ہوئے پڑے اپنے لوگوں کو، کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں آرمی کو ایک ہویہ بنایا ہوا ہے. آرمی میں کیوں؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے نا. آپ لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد آپ فرعون بن جائیں گے. آرمی ایک فرعونیت کا دفتر ہے، اصل یہ ہے. اس لیے ہم نے پوری بات آپ کو گھما کے یہاں پہنچایا. آرمی ایک فرعونیت کا دفتر ہے، جہاں آپ پہنچ جائیں گے تو آپ فرعون بن جائیں گے. فرعون بنانے کی ایک فیکٹری ہے. اگر آپ وہاں لگ جائیں گے تو آپ ایک اچھے بہترین فرعون بن سکتے ہیں. تو انسان کو فرعون نہیں بننا میرے بھائی، انسان بننا ہے. اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، تو آپ کو میں نے کہا تھا نا، روح کی زندگی جی کے آپ نے اچھا انسان بننا ہے. اپنے ایمان کو نہیں بیچنا مال سے محبت کر کے. تو آرمی، ہمارے ملک میں جو آرمی، ایئر فورس، نیوی ہے، وہ ایک فرعون بنانے کی فیکٹری ہے. اچھے اچھے فرعون بناتی ہے اور ان کو بٹھا دیتی ہے. کن کے اوپر؟ ان نادان لوگوں کے اوپر. ان کے اوپر بیٹھ کے حکمرانی ہوتی ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کوئی ایسا انسان آئے ان سے سب چیزیں چھین لے بس. اور اس کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے، مرد مجاہد، جو اٹھے اور اپنے ساتھ ایک کاروان لے پڑے اور سب کو رگڑ دے. اللہ کرے کوئی ایسا ایک بندہ آ جائے، ورنہ نہیں آیا تو یہ تو کاغذ کی کشتی ہے، ایک نہ ایک دن ڈوب جائے گی. انہوں نے کاغذ کی کشتی چلائی ہوئی ہے، یہ ایک نہ ایک دن ڈوبے گی. اس میں ہم سب ڈوب کے مر جائیں گے. وہ کہتے ہیں جب ہاتھ سے لگی ڈوب جائے گی تو پھر اس کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بچاؤ بچاؤ، صرف آواز آئے گی، مدد کوئی بھی نہیں آئے گی. پھر صرف آواز ایک ہی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کے سب ڈوب کے مر جائیں گے. تو خدا سے یہ دعا ہے، جو ایسے ظلم کرنے والے لوگ روڈ پہ گھوم رہے ہیں، خدا ان پہ اپنا سخت سے سخت عذاب نازل کرے. الہی آمین. اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا. زندگی رہی، آپ سے پھر بات ہوگی. یار کسی انسان کی مدد کریں پلیز پلیز پلیز، انسانوں کی مدد کریں، ورنہ زندگی ختم ہو جائے گی، خاک میں مل جائے گی. تمہارے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ سوچ لو خدا دوسرے کو دیکھ رہا ہے. اس کو سوچ لینا دوسرے کو، خدا اس کو دیکھ رہا ہے. خدا سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے. خدا آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. زندگی آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ ہم سب کو کوئی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. خدا حافظ.